السلام علیکم ناظرین، WR اسلام میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم ایک سبق آموز کہانی کے ذریعے اپنے معاشرے کی ایک ایسی برائی کو اجاگر کریں گے جو تقریباً ہم میں سے ہر ایک دوسرے شخص میں پائی جاتی ہے۔ تو چلیے جلدی سے ہم اپنی اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ کہانیاں اور معلومات بر وقت ملتی رہیں۔ اگر آپ نے ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو اسے لائک کریں تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ کہانیاں اور معلومات بر وقت ملتی رہیں۔ ایک بادشاہ بہت نیک تھا، وہ نہایت خدا ترس اور رعایا پرور تھا۔ وہ اپنی رعایا کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ ساری رعایا اس کی حکومت میں خوش تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک جگہ 100 گز لمبی سڑک بنائی جائے۔ سڑک کو ہر طرح سے خوبصورت اور عمدہ بنانے کا شاہی حکم ہو چکا تھا، لہٰذا بادشاہ کے حکم پر سڑک بنانے کا کام شروع ہو گیا۔ جب سڑک بن کر تیار ہو گئی تو بادشاہ نے اعلان کروایا کہ سب لوگ باری باری ایک بار اس سڑک کا اچھی طرح سے جائزہ لیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی خامی ہو تاکہ اسے ٹھیک کیا جائے۔ دن اور وقت مقرر ہوا اور وقت مقررہ پہ بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ سڑک کے اختتام پہ خیمہ زن ہو گئے۔ اس کی ریاست کے تمام باشندے سڑک کا معائنہ کرنے نکل پڑے اور ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے سڑک کا معائنہ کیا اور سڑک کا جائزہ لینے کے بعد بادشاہ کو سڑک کی خوبیاں اور خامیاں بتانے لگے۔ جو بھی آتا وہ پہلے تو بادشاہ کی تعریف کرتا کہ اس نے عوام کی سہولت کے لیے اتنی عمدہ سڑک بنائی، اور پھر سڑک کی بھی تعریف کرتا۔ جو بھی آیا اس نے یہی کہا کہ سڑک تو بہت اچھی ہے مگر سڑک کے درمیان میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے سڑک کی خوبصورتی میں کمی پیش آئی، اور اگر اسے ہٹا دیا جائے تو سڑک کی دلکشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ صبح سے شام ہو گئی، جو بھی آتا گیا یہی جملہ دہراتا گیا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو بادشاہ نے واپس اپنے محل جانے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں دور سے ایک بوڑھا آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بہت تھکا ہوا اور پسینے سے لت پت تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ سڑک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بوڑھے نے ہانپتے کانپتے جواب دیا کہ سڑک بہت عمدہ اور کشادہ ہے۔ جب میں سڑک کا جائزہ لے رہا تھا تو سڑک کے درمیان ایک جگہ پر کچرا پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے سڑک کی خوبصورتی کم لگ رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ کچرا یہاں سے اٹھا دیا جائے تو سڑک کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائیں گے اور گزرنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے اس کچرے کو سڑک سے دور کرنا شروع کر دیا اور کافی تگ و دو کے بعد سڑک کو صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سارے عمل کے دوران مجھے اس کچرے کے ڈھیر کے نیچے سے یہ تھیلی ملی ہے، نہ جانے کس کی ہے۔ تب بادشاہ اس بوڑھے کی بات سن کر مسکرانے لگا اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ کچرا بھی میں نے خود ہی رکھوایا تھا اور اس کے نیچے یہ تھیلی بھی میں نے ہی رکھوائی تھی۔ بادشاہ کی بات سن کر سب حیران ہو گئے۔ جب بادشاہ نے سب کو حیران و پریشان دیکھا تو بولا، اس تھیلی کو وہاں پہ رکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ دعویٰ تو سب کرتے ہیں اور ہر چیز میں خامی ڈھونڈتے ہیں اور رائے دینے میں بھی سب آگے رہتے ہیں۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہر چیز اچھی ہو، لیکن جب باری عمل کرنے کی آتی ہے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری رعایا میں کون ایسا ہے جو غلطی نکالنے کی بجائے غلطی سدھارنے کا جذبہ رکھتا ہو، جو برائی کو دور کرنے کا عزم رکھتا ہو اور اس ضمن میں کوشش بھی کرتا ہو، جو صرف گفتار کا غازی نہ ہو بلکہ کردار کا بھی غازی ہو، جس کے قول و فعل میں کسی قسم کا تضاد نہ ہو۔ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ نے اس بوڑھے سے کہا، اس تھیلی میں دینار ہیں اور یہ تمہارا انعام ہے کیونکہ تم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ محترم سامعین، آج ہم اور ہمارا معاشرہ بھی اس چیز پر عمل پیرا ہے۔ ہر کوئی اپنی رائے، اپنی تجویز دینے اور ہر چیز ہر بات میں نقص نکالنے میں آگے ہوتا ہے، مگر جب بات عمل کرنے کی آتی ہے تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی تجویز پیش کریں یا پھر کسی بات پر کسی بھی چیز میں کوئی خامی نکالنے لگیں تو ہمیں ایک بار اپنا معائنہ ضرور کر لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا ہم خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔